تو برا صلہ ملے گا. اس طرح 20 منٹ کا ہوگا. اس طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ان جو معاشرہ ہے ان معاشرے کو اگر ہم فالو کریں تو اس دنیا میں صرف اور صرف یعنی یہی ہے کہ اس دنیا کے حد تک سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں سوائے 3 چیزوں کے ہمارے ساتھ کچھ بھی وہاں اس دنیا کے لیے نہیں جائے گا. ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ وہ جو چیز ہے وہ ہم یعنی وہ جو ہمارے حلال کی کمائی ہے وہ ہم اگر کھالیں وہ ہماری ہے. اگر ہم خود کچھ کپڑا پہن لیں وہ ہماری ہے. اور اگر ہم کوئی نیک عمل اس آخرت کے لیے کریں وہ ہماری ہے. باقی یہ سب پانی ہے. اگر بنگلہ ہے وہ آپ سے یہاں پہ رہ جائے گا, گاڑی ہے یہاں پہ رہ جائے گی. جو کچھ بھی آپ یہاں پہ آپ نے آس پاس دیکھ رہے ہیں, چاہے بادشاہی ہو, چاہے سلطنت ہو, چاہے بڑے بڑے سیٹ ہوں, چاہے بڑے بڑے کاروبار ہوں, یہ ساری اس دنیا میں آپ سے رہنے والی ہے, آپ سے یعنی جدا ہونے والی ہے. اس میں سے کوئی چیز آپ کا نہیں وہاں پہ جائے گا. سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کے لیے اس دنیا سے یعنی صرف قبر کے حد تک, یعنی آپ کے بچے بھی آپ کی قبر کے حد تک جا سکیں گے. باقی آپ کے ساتھ وہاں پہ کچھ بھی نہیں. ہاں اگر بچوں کو صحیح تربیت دی, صحیح تعلیم دی, ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کی دعائیں ہیں, البتہ وہ آپ کے ہاں وہاں پہ جا سکتی ہیں. میرے عزیزو, آپ لوگوں کو ہر روز یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے انسان روزانہ آ رہے ہیں اور کتنا انسان یہاں سے جا رہے ہیں, کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں, کتنے انسان اس دنیا سے فنا ہو رہے ہیں. اور اس بات سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے. آپ لوگوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور میں ایک اور بات اس میں آپ کو عرض کر لوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں, جو بھی چیز ہے وہ اس بات پہ سارے باتوں پہ وہ متفق نہیں ہے کسی بات پہ. یعنی خدا کو نہ ماننے والے کافی سارے لوگ ہیں, خدا کو نہ ماننے والے کافی سارے یعنی انسان ہیں, وہ بھی خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں, مگر اس بات پہ متفق ہے کہ موت آنی ہے. ہر زندہ بندے کو موت آنی ہے. اس پہ ہم سب متفق ہیں. ہر جاندار ذی روح جو ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ ہم نے مرنا ہے. تو جب ہم مریں گے, جب ہم نے مرنا ہے, تو اس لیے میرے عزیزو آپ لوگوں کو چاہیے کہ فکر آخرت کی طرف توجہ دیں, فکر کریں. اور اس فکر میں آپ لوگوں کو یعنی کچھ سوچ سمجھ کے آگے احادیث کو فالو کرنا ہے, قرآن کو فالو کرنا ہے. وہ بار بار یہی بتاتا ہے, بار بار یہی بتاتا ہے کہ آخرت کی سودا اس دنیا پہ نہ کرو, آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو, اس دنیا کو سنوارنے کی کوشش نہ کرو. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا بھی ہے, یہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے, مگر اس قدر کہ اس دنیا کو اس پہ ترجیح دینا یہ ناانصافی ہے. یہ وہ ابدی دنیا ہے, وہ ابدی زندگی ہے. یہ چند گھنٹوں کی, چند سیکنڈوں کی, چند ہی لمحوں کی دنیا ہے. اس دنیا کو آپ لوگوں نے صرف اس دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ کرو گے اس دنیا میں آپ کے ہاں یعنی آپ کے اس پہ آئے گا. سامعین, میں آپ سے فکر آخرت کے بارے میں جو یعنی قرآن شریف میں آیا ہوا ہے, سورۃ اعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا فی الآخرہ, یعنی اس دنیا کا اس دنیا پہ وہ ترجیح نہ دو, اس دنیا پہ ترجیح دو, اس دنیا پہ ترجیح نہ دو. میرے دوستو, میرے عزیزو, میں آپ لوگوں سے یہی التجا کر سکتا ہوں کہ اس دنیا کے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. اس دنیا میں آپ لوگوں نے تھوڑی سی بھی محنت, اس دنیا کے لیے بہت اجر ملے گا. میں آپ لوگوں سے دوبارہ یہی خواہش کرتا ہوں کہ اس دنیا کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو کچھ بھی بویا ہے, جو کچھ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے, اس دنیا میں آپ نے کاٹنا ہوگا. ذرا سی نیکی
وہاں پہ بہت بڑی بن جائے گی، اور ذرا سی برائی وہاں پہ بہت بڑی گناہ بن جائے گی۔ میری عرض ہے کہ وہاں کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ خوب کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمیں جب اس دنیا میں لایا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہمیں اس دنیا کے سنوارنے کے لیے لایا گیا ہے، اس دنیا کو بنانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے ہم پہ کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں فکر آخرت کی تو بالکل صحیح تلقین دیا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا پہ ترجیح دو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا پہ ترجیح دو، یہ دنیا فانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ وقت کم کی وجہ سے 20 منٹ تھے تو اس وجہ سے میں کافی باتیں نہیں کر سکتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راز بھائی ابھی تو آپ کو بہت سا ٹائم باقی ہے۔ اچھا، ہاں اب آپ بے شک باتیں کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں آپ کی۔ اچھا فرمان ہے، ٹائم کیوں نہ پتا، میں نے اصل میں گھڑی نہیں روک۔ اچھا سر جی، آپ کے 10 منٹ باقی ہیں ابھی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کل یہ جو فساد کی دنیا ہے، اس فساد سے بچنے کے لیے، اس فساد سے نکلنے کے لیے، اس جنجت سے نکلنے کے لیے آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سے بھی فکر آخرت پہ توجہ دیں گے تو یہ سارا معاملہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی اور احادیث کی جو یعنی ترجمانی کرنی ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ دنیا بہتر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور جب مرو گے اور آپ جائیں گے اس دنیا سے تو کم از کم مسلمان ہو کے جائیں۔ آپ نے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ جب آپ ایمان کی حالت میں جائیں گے تو سرخرو ہوں گے، جب آپ بے ایمان جائیں گے تو وہاں پہ دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حدیث شریف میں ہے، اس دنیا میں اس طرح رہو کہ ایک مسافر جیسے مسافر رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں مسافر کی طرح آپ رہیں، جیسے مسافر کہیں پہ ہوٹل میں جا کے ایک رات گزارتا ہے اور رات کے بعد پھر صبح اس نے کوچ کرنا ہے، یعنی اپنے شمار مسافروں میں کرو۔ اس دنیا میں آپ نے بڑے بڑے ٹھکانے بنا کے، بڑے بڑے کام کر کے آپ نے یعنی وہ نہیں بنانا کہ یہ اس دنیا کو آپ اس طرح کر لیں کہ اس دنیا پہ ترجیح دیں۔ آپ نے صرف اور صرف رات گزارنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہے، 2 گھنٹے گزارنے ہیں، آپ نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو یہ یعنی اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے یعنی ہر نفس کو موت کو آنا ہے۔ جب موت آ رہی ہے، جب اس دنیا میں جانا ہی ہے، تو میں عرض کروں کہ اس دنیا کے لیے آپ لوگوں نے یعنی اپنا جو اعمال ہے وہ ٹھیک کرانا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کرانا ہے، اپنے عمل پہ ترجیح دینی ہے۔ دوسروں کو حق کھانا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، دوسروں کو یعنی تنگ کرنا، خاص کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی بدترین چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح رہو کہ کم از کم آپ اس دنیا میں اتنا کچھ بو کہ اس دنیا میں آپ کے کام آ جائے، اس دنیا میں آپ کو جنت کا صلہ بن جائے۔ وہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں پہ ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال گڑبڑ نکلے، ہمارے اعمال خراب نکلے، وہاں پہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ توبہ، کہ ہمارے شفاعت کے لیے ہمارے پیغمبر ہم سے منہ پھیر لیں تو ہم کیا جواب دے ہوں گے؟ ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ اور وہاں پہ میرے بھائیوں، وہاں پہ ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی سفارش ڈھونڈ سکیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں سے نقل کر لیں، وہاں سے یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ہم کچھ اور معاملات کر لیں، یا کسی طریقے سے جو پاکستان میں یا دنیا میں ہو رہا ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ کے ہاتھ، آپ کے انگلیاں، آپ کے کان، آپ کے آنکھیں، آپ کے ناک، آپ کے منہ، آپ کے پاؤں، آپ کے بدن، سارے آپ پہ گواہی دیں گے
وہ ایک ایک بات جو اس دنیا میں آپ نے کی ہے، وہ ایک ایک کام جو اس دنیا میں آپ نے کی ہے، وہ آپ پہ یعنی گواہی دیں گے. ہر آپ کا جسم کے جو بھی حصہ ہے وہ آپ پہ گواہی دے گا کہ آنکھ بولے گا کہ مجھ سے اس نے یا تو قرآن دیکھا ہے اور یا اس طرح فحش فلمیں دیکھی ہیں. ہاتھ یہ کہے گا کہ مجھ سے چوری کیا ہوا ہے، یا ہاتھ یا کیا کہ یہ ظلم کے خلاف اس نے کسی کا گردن پکڑا ہوا ہے. اسی طرح پاؤں بھی یہ کہے گا کہ مجھ سے مسجد پہ گیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے یہی پاؤں کہ مجھے مجرم پہ لے کے گیا ہے. میرے بھائیو، جب یہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی سارے باتیں ہوں گی، تو اس میں ہمارے جو اپنا جسم ہم پہ گواہی دے رہا ہے، ہمارے اپنے آنکھیں، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے کان، اگر ہم پہ جب گواہی دیں گے تو خدا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو جس سے ہمارے جان نہیں چھوڑ سکتی ہے. ہم جانا ہے، ہم وہاں پہ یہ جواب دیں گے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے، ہم یہ ہمارا ایمان یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جواب دے، ہم جواب دہ ہیں. وہاں پہ جب جواب دہ ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ جب جواب دہ ہونا ہے تو ابھی سے یہاں پہ اپنا کام مکمل کریں، اپنا ہوم ورک پورا کر لیں. وہاں پہ 18,000 قوم میں، 18,000 مخلوق میں، جتنی بھی مخلوق ہیں ان مخلوقوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندگی سے بچائے گا. اور بہت عجیب بات ہوگی، جو یا وہاں پہ قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے اور سارے یعنی جتنے بھی ہوں گے، وہ ایک پیغمبر کے پیچھے دوڑیں گے، دوسرے کے پیغمبر کے پیچھے دوڑیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑیں گے، وہ انکار کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے جائیں گے، سب یعنی اپنی اپنی نفسی بولیں گے. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوں گے، جب اس کو دیکھیں گے وہاں پہ، تو وہ بولیں گے کہ امتی امتی. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے میرے بھائیو. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہاں پہ ابھی کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، ہمارا کو کوئی اور فرشتے نہیں آنے والے ہیں. ہمیں جو آنے تھے وہ آ گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آخری پیغمبر ہے، انہوں نے پورا مکمل کر دیا ہے، انہوں نے اس دن کو پورا مکمل. اب ہم لوگوں نے، ہم اور آپ نے اس دن کو آگے پہلانا ہے، اس دن کو آگے لے جانا ہے، اسی دن کو آگے آپ نے پہنچانا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے. اور سب سے پہلے اس بات میں جو آتی ہے، سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ فکر آخرت کو آپ لوگوں نے ترجیح دینا ہے. یعنی ہم اس آخرت کے فکر کرتے ہوئے اس دنیا میں ہم اپنا سفر جاری کریں گے. اس دنیا میں ہم اگر چل سکیں گے تو ہم نے فکر کرنی ہے اس دنیا کی کہ وہ دنیا ہمارا، میں یہ روزی کما رہا ہوں، روزی کمانے پہ میرا آخرت خراب ہو رہا ہے یا میرا آخرت بن رہا ہے. میں یہ تعمیر کر رہا ہوں، کوئی جو بھی جگہ بلڈنگ بنا رہا ہوں، اس میں تو میرا آخرت خراب نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی جو بھی کام ہے، آپ نے صرف اور صرف اس ترجیح جو دینی ہے وہ فلاح اخروی کے لیے دینا ہے، اس دنیا کے لیے دینا ہے جس دنیا میں ہم نے جانا ہے. اس دنیا میں جتنا ہم نے رہنا ہے اتنی ہی حساب سے ہم نے یہاں پہ محنت کرنی ہے، اتنی حساب سے ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے، اتنی حساب سے ہم نے یہاں پہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے، جتنے بھی ہمارے یہ ہیں. مگر میں دوبارہ بھی یہ ریکویسٹ کر دوں کہ جتنا بھی ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، جتنی ٹائم یہاں پہ رہنا ہے، اتنی ہی ہم یہاں پہ یعنی محنت کریں. اور جتنا وہاں پہ رہتے ہیں وہ ابداً ابدا یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میرے پیارے بھائیو، آپ لوگوں نے اتنی ہی محنت کرنی ہے. اور یہ تھوڑا سا جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں جو 50 سال یا 60 سال یا 40 سال، کچھ عمر کا پتہ نہیں ہے، یہ ملا ہے. یہ تھوڑا سا عمر ہے، بہت کم عمر ہے. اس عمر میں اگر ہم ابداً ابدا کے لیے کچھ کام کر سکیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہوگی. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے جتنے بھی یعنی جنت کے لیے جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے آخرت کے لیے سوارے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کا تحفہ بنا دے. ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے اور اس دنیا کو ہمارے لیے جنت کا مقام بنا دے. جنت کے لیے جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی اسباب بنا لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرات بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جی ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو حاجی راحت حسین آفریدی صاحب ہیں، یہ ہمارے ایک یو سی سے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تو آج ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ واقعی ایک یہ سیاسی لیڈر بننے کی ان میں صلاحیت موجود ہے. تو یہ انشاءاللہ مدرس بھی بنیں گے اور ایک سیاسی رہنما کا کردار بھی اپنے علاقے میں انجام دیں گے. جو پہلے انہوں نے گفتگو ختم کی راحت آفریدی صاحب نے، تقریباً 10 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو جب ڈاکٹر ظفر صاحب نے ان کو کہا کہ 10 منٹ ابھی باقی ہیں، وہ گفتگو پہلے کی نسبت زیادہ مؤثر اور بہتر تھی. وہ کہ تقریری عنصر دونوں حصوں میں تھا، لیکن دوسرے حصے میں ایک آدھ قرآن کا حوالہ یا کوٹ کیا انہوں نے، مکمل حوالے کے ساتھ تو نہیں، اور ایک حدیث کا بھی ذکر کیا. تو ورنہ اگر جو موضوع تھا، ظاہر فکر آخرت ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جب ہم درس سنتے ہیں کسی اچھے مدرس کا، تو مجمع پہ ایک سکوت بلکہ رقت طاری ہو جاتی ہے. تو اس میں کئی فکر آخرت کے حوالے سے، جیسے مثلاً ایک کتاب ہے پوری خاصان خدا کا خوف آخرت، تو اس میں آخرت کے خوف کی جو علامات اور جو اظہار ان کے رویے سے، ان کی عبادات سے، ان کے معاملات سے ہوتا ہے، وہ اگر کچھ مثالیں بھی آ جاتی، اور کچھ ظاہر ہے اس موضوع پر احادیث بے شمار ہیں، قرآنی آیات بے شمار ہیں اس میں، تو وہ بھی حوالے اس میں موجود ہوتے، تو یہ ان کی گفتگو مزید مؤثر ہو جاتی. تو ماشاءاللہ، چونکہ میرا خیال ہے انہوں نے بھی باقاعدہ کوئی درس دیتے نہیں رہے ہیں، تو لیکن ایک کانفیڈنس ان کے اندر ہے، پبلک کو فیس کرنے والی بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اعتماد کی، پبلک کو فیس کرنے کی، اپنی بات کرنے کی، یہ بھی اس کے لیے بھی ایک جرت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ان میں نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ کچھ تیاری کے حوالے سے مزید ان چیزوں پہ غور کر لیں تو انشاءاللہ یہ ایک اچھے مدرس بھی ثابت ہو سکیں گے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بالکل نہیں تھی، اور میں نے سچی بات ہے کہ یہ زوم کا جو سلسلہ تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ سمجھا دیا، تو ابھی آج بھی تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے میں یہاں پہ اس پہ لگا رہا. میرے جو بیٹے تھے وہ میرے ساتھ تھے نہیں، گزارا کرتے ہیں وہ، پھر مجھے سمجھا رہے تھے ان چیزوں پہ. اصل میں مجھے دسترس نہیں حاصل تھی، اور بھی سچی بات ہے میری نہیں تھی. اسی زوم موبائل کی وجہ سے کہ میں یہ نہیں، پہلے بھی جو آپ کا لوگوں کا پروگرام گزر چکا ہے، یہ صرف اس موبائل کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مجھ سے مس ہوا ہے، ورنہ پہلے میں اس کو فالو کر لیتا. اور ابھی الحمدللہ بس بہت مشکل سے آن لائن ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی میں چند ایک چیزیں نوٹ کی میں نے، تو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے خطبہ مسنونہ شروع کیا تھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسرا یہ کہ آپ نے شعر اس کے بعد پڑھ دیا اقبال کا، جس میں تھوڑی سی غلطی تھی. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے تلاوت سے شروع نہیں کیا، کیونکہ جب درس قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائرٹی آتی ہے وہ تلاوت کی آتی ہے، پھر حدیث کی آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کسی شعر کی آتی ہے، وہ بہت نیچے جا کے اس کی آتی ہے. تو ہمیشہ جب ہم درس دیتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت سلیکٹ کر کے اس کو ضرور اس کی جو تلاوت کرتے ہیں. پھر میرے خیال میں تلاوت کی بھی تھوڑی سی اس کی ضرورت ہے. میں نے شیئر کیا ایک اپنا ایپ سے شیئر کیا قرآن کی ود دا قرآن، اس میں جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے اس آیت کو بار بار سن سکتے ہیں جتنی بار چاہیں. تو اس سے 2 3 4 5 بار سنیں تو اس کے لفظ جو ہے انسان کا تجوید صحیح ہو جاتی ہے. اس کو ضرور استعمال کریں. اور پھر جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں بھی تھوڑی سی وہ محسوس ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو دوسری
بل تؤثرون الحیات الدنیا بالآخر بل تؤثرون بالآخرہ. تو اس میں تھوڑی سی تو یہ نا غلطی جو درس ہے اس میں قرآن پاک کی ریڈنگ میں نا یا تلفظ میں اس میں پوری کوشش ہونی چاہیے کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو اور اس کی جو تجوید ہے وہ بھی صحیح ہو. پھر میں نے جیسے کہا کہ ایپس ہیں یا اپنی مرضی ہے کوئی بھی جو قرآن حضرات میں سے ہیں جن قرآن پاک ریکارڈ کرا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک قرآن آپ لے لیں اس کی تلاوت کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ آپ سب کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ جو آپ کی مثبت چیز تھی وہ مثالیں تھیں جو کہ لگاتار آپ دیتے رہے اور انتباہ تھا کہ آج کے حالات میں جو ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے زبانی گفتگو کی یہ بہت پازیٹیو تھی کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جیسے پہلے درس میں بھی تھا کہ جو ہے نا پیپر سے بھائی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو زبانی نہیں کی لیکن آپ نے ماشاءاللہ تھوڑی سی ہیلپ آپ کو باہر سے مل رہی تھی لیکن آپ اس کو کہتے بھائی رہنے دو مجھے پتہ ہے میں آگے میں خود. تو آپ صرف جب پوائنٹس نوٹ کر لیں تو آپ کو جب کوئی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کو مطالعہ بہت اچھا ہے اسٹرانگ مطالعہ ہے آپ کا تو آپ چیز کو اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ مقرر رہے ہیں؟ سر بس یہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح مقرر تو نہیں ہوں بس یہ سیاسی تھوڑا سا بس ہلچل بنائی ہوئی ہے الحمدللہ بس یہی ہے باقی پہلے سے اتنا ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لیڈر ہیں. جزاک اللہ سر جزاک اللہ. اچھا جو درس ہوتا ہے نا اس میں جو مین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمیونیکیشن. یہ جیسے ہم ٹیچر ہیں نا تو یہ ٹیچنگ ہوتی ہے اور آپ دوسرے کے ذہن کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں مثالوں کے ساتھ اپنی گفتگو کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے نا آواز کا اتراؤ چڑھاؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن جو درس ہے اس میں تھوڑا سا دھیما تقریر میں تھوڑی سی اونچا ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ جب بھی اپنا کوئی بھی جلسہ کریں گے یا لوگوں کو خطاب کریں گے تو اس وقت جو ہے نا آپ کی آواز اور آپ کی پچ بالکل صحیح ہے اسی پچ میں آپ کو کرنا ہے. اور پھر ماشاءاللہ ابھی جو یہ تربیت مدرسین کر رہے ہیں اس میں آپ تیاری کریں موضوعات اس قسم کے لیں کہ جو کہ انسانیت سے ریلیٹڈ جیسے آپ فکر آخرت کا موضوع ہے ایسے ہی جو ہے نا آپ موضوعات جو سلیکٹ کریں جو کہ آپ کو اپنے جو بعد میں آپ نے موقع آپ کو ملنا ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا تو لوگوں کو آپ ایڈوائز کر سکیں. آپ کا جو جلسہ بھی ہو وہ جلسہ بھی ایسا ہو کہ جیسے درس قرآن ہوتا ہے اس میں ضرور جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو نصیحت کریں اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی آخرت سے خوف کی قرآن کے ساتھ تعلق کی تو وہ جو ہے آپ کے لیے ایک اجر کا باعث بن جائے گا. تو آپ اسی قسم کے جو ہے وہ ٹاپک بھی سلیکٹ کریں اسی ٹریننگ کے لیے بھی تاکہ آپ کو وہ وہاں پہ بھی استعمال کر لیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ جو اپنے باڈی لینگویج اور ہاتھوں وغیرہ کا بھی استعمال آپ کا اچھا تھا اس کو اور زیادہ بہتر کریں. جو مضبوط بات چیز ہو اس کو بے شک مکے کے ساتھ جو اس کو ریپرزینٹ کریں کہ یہ اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا. تو ماشاءاللہ اوورآل بہت اچھا تھا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. کیونکہ انہوں نے بتایا کہ آپ مقرر نہیں ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ بہت اچھا مقرر ہے. انشاءاللہ آپ بہترین مدرس بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آمد کو جو ہے مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے. لیکن یہ ہے کہ آپ لگاتار لٹریچر جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور آپ کا مطالعہ بہت گہرا ہونا چاہیے. جتنا آپ کا مطالعہ گہرا ہوگا اتنی آپ کی گفتگو میں جو ہے وہ وزن ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.